ابھی نفرتی ماحول چل رہا ہے، اس کو محبت میں بدلیے۔ کیسے بدلیے گا؟ دو تین طریقے ہیں۔ ہر جگہ آپ خود اپنا اخلاق پیش کیجئے۔ آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، بائک سے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی سیٹ خالی ہے، کوئی بھائی بزرگ وہاں سے گزر رہا ہے، چاہے جس دھرم کا ہو، انسان ہے، پیچھے بیٹھا لیجئے۔ انکل کہاں جائیے گا؟ چلیے۔ آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، کہیں بھی ہیں، لیڈیز کھڑی ہوئی ہے، ان سے کہیے آنٹی بیٹھ جائیے، میری جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ ابھی دور صرف دل جیتنے کا ہے، محبت سے، نفرت سے نہیں۔ آپ نفرت کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ اس لیے میرے بھائیو، ٹینشن مت لیجئے گا اور گھبرائیے گا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہا ہوں، اس کے اندر پورا سبق موجود ہے، اور ہمیں اور آپ کو بالکل ایک دم تیار رہنا ہے، سترک رہنا ہے۔ حالات جیسے بھی رہیں، مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن سے جڑ جائیں، الحمدللہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہی ہم جیسا ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یہ دیکھیے، میں نے کہا آپ تو چاروں انگلیوں نے کہا پہلے آپ۔ میں نے کہا آپ تو چاروں انگلیاں بول رہی ہے صاحب پہلے آپ۔ اس لیے میرے بھائیو، بولنا بہت ہے، میٹھے میٹھے جملے، بہترین نعرے، ان نعروں سے کیا ہوگا؟ بھاشن نہیں، راشن چاہیے، بھاشن نہیں، راشن چاہیے۔ تو میرے بھائیو، میٹھے میٹھے بھاشن ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو بدلنا ہے، لوگوں کو کام آنا ہے۔ آئیے، میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، ان نوجوانوں کے حوصلے کے لیے کہ آپ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، پیغمبروں والا کام کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ دوسرے بہت سارے کام کر رہے ہیں، کوئی ان کو کپڑا پہنا رہا ہے، کوئی ان کو یہ کر رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن فوٹو نہیں کھینچتے۔ ایگو کیلا دیتا ہے، فوٹو کھینچ لیتا ہے۔ ایگو کیلا دے گا، فوٹو کھینچ لے گا۔ جی نہیں، ہمیں اور آپ کو کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، کہ فوٹو کے لیے کرنا ہے؟ یعنی ہر جگہ فوٹو دکھنی چاہیے۔ رے بھائی، اللہ کے یہاں فوٹو لگ گیا، بات ختم۔ اس لیے میں ذمہ داروں سے یہ کہوں گا، فوٹو کے لیے مت مریے گا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے لیے کام کیجئے، اور دنیا میں کوئی بھی آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ ہی بدلہ دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، نیت صاف رہے اور کام کرتے جائیے۔ کوئی تعریف کرے نہ کرے، تعریفوں کے بھوکے نہیں ہوتے کرنے والے، اور دنیا میں لوگوں نے جو کام کیا تعریف نہیں۔ اور ایک بات اور کہوں گا، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہوئے ہیں، اگر ایک آدمی بھی نہ آتا تو ان کو پورا ثواب ملتا۔ اگر ایک آدمی بھی نہ آتا تو ان کو پورا ثواب ملتا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 57-52، والنبی لیس معہ احد۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے دربار میں سب لوگ حاضر ہوں گے۔ ایک بیچارے نبی ایسے بھی ہوں گے، پیغمبر ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا ماننے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ پیغمبر ناکام ہو گئے؟ قوم ناکام ہو گئی، پیغمبر کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ ایسے نفرتی ماحول میں ہمیں اور آپ کو صرف پیار کی بات کرنی ہے، محبت کی بات کرنی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھ لیں گے تو ویسا آدمی اگر ہو جائے اور ہم سب ہو جائیں تو بڑا فائدہ۔ آئیے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے ابا سے کہا، باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ آج کل کے کچھ نوجوان بولتے ہیں ابا کو کچھ عیبے نہیں کر رہا ہے۔ واہ رے واہ، باپ ہوتا ہے، اور باپ کو کبھی بھی بیوقوف نہیں سمجھنا۔ جس نے اپنے باپ کو بیوقوف سمجھا ہے، دنیا نے اس کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ اور مشورہ کرنا تو اپنے باپ سے کرنا۔ آج کل ہم اور آپ دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، نہیں، باپ سے کیجئے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے۔ تو کہا، ابا جان ایسا میں نے خواب دیکھا۔ تو کہا، بیٹا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ یہ چال چلیں گے۔ پتہ یہ چلا ہم سے جلنے والے ہمارے سگے والے ہیں، ہماری رپورٹنگ کرنے والے اپنے ہی لوگ ہیں، دوسروں کو کیا لینا دینا، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اپنی ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا کیجئے گا؟ تو جلنے والے اپنے ہیں، اور جو جلتا ہے اللہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
یوسف علیہ السلام نے ٹینشن نہیں لیا. اور ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح الجامع حدیث نمبر 943, استعینوا علی انجاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. لوگوں نعمتوں کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو, کیونکہ نعمتوں سے حسد کرنے والے لوگ بہت پائے جاتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے, مولوی صاحب کا ہے موبائل اور ان میں تو 4 کو کیمرہ لگا ہوا ہے, دکھا رہے ہیں, سب کو دکھا رہے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, اسکارپیو گاڑی پہ گھوم رہے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, عام سروے, بڑکا محل بنا لیتے ہیں, لگتے ہیں ہمیشہ یہی رہیں گے. جنہوں نے محل بنایا, بڑے بڑے قلعے بنائے, آج ان قلعوں میں کون بستا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, رہنے والے لوگ نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیو, انسانیت کو بناؤ, لوگوں کو بناؤ, لوگوں کے کام آؤ. تو نعمتوں کو چھپائیے, مت دکھائیے. کیوں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں, ہم میں سے فوٹو کھینچا کہ میری فوٹو نیتا جی کے ساتھ ہے. آج کل ہمیں اور آپ کو ایسا فوٹو کھینچنے کا بہت شوق ہے. میری فوٹو نیتا جی کے ساتھ ہے. نیتا جی کے بوا کا نام سب کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے نیتا جی کے بوا کا نام؟ ارے بوا مطلب وہ کہ بیٹا کا نام سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ رے بھائی, میرے بیٹا کا نام نیتا جی کو معلوم ہے کیا؟ میرے بیٹا کا نام معلوم ہے کیا؟ بولیے, میرے بیٹے کا نام نیتا جی کو معلوم ہے کیا؟ لیکن ہمیں ان کے بیٹا کا نام معلوم ہے. واہ رے واہ, تو ہم ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اپنے بچوں کی فکر پہلے کیجئے, دوسرے اپنی سیٹنگ کر چکے ہیں, ان کے بعد وہی بنیں گے, ان کے بعد وہی بنیں گے. آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا بتائیے؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیے, خواب مت بتانا ورنہ چال چلیں گے, اور چال چلنے والے اپنے. آگے اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہترین نصیحت ہے پوچھنے والوں کے لیے. ایک بھائی نے کہا, یا آپس میں بھائیوں نے کہا, اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. تو آپ کے سگے لوگ جو ہیں وہ آپ کو قتل کرنا چاہیں گے, آپ کی ترقی نہیں چاہیں گے. آپ کے سگے والے بولیں گے, چاہے آپ کا بھائی ہو, آپ کا بھتیجا ہو, آپ کا چاچا ہو, آپ کا ماموں ہو, آپ کا پڑوسی ہو, یہ دنیا ہے میرے بھائیو. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اپنے نے کہا قتل کر دو, غیر نے کہا اکرمی مسوا, اپنی بیوی سے کہا دیکھ اس کی دیکھ بھال کرنا. یعنی دوسروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے نے لاتوں لات لیا. یہی حالت ہے. فلانما کا بیٹا تو ہے نا, اتنا آگے بڑھ رہا. جی نہیں میرے بھائیو, اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کو کیا پتا. تو اپنے والے بولیں گے قتل کر دو, دوسرے لوگ بولیں گے کہ عزت کرو. اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اسی کے اندر ہے کہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قتل کر دو, پھر بعد میں ہم لوگ سدھر جائیں گے. جیسے ہم اور آپ اپنے دماغ میں رکھے ہوئے, ہم میں سے کچھ بھائی, ارے ابھی جوانی ہے, عیش کر لو, 100 چوہے کھا کر بلی حج کو جائے گی, پھر بوڑھے ہو جائیں گے, سدھر جائیں گے, ہاتھ میں ڈنڈا لے لیں گے اور سر میں ٹوپی لگائے رہیں گے اور داڑھی چھلا کے گھومیں گے, لمبا کرتا پیجامہ, حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب, جبکہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی ہے. تو وہی حالت ہے اس آیت کے اندر, ارے قتل کر دو, بعد میں سدھر جائیں گے. ابھی کھا لو, ابھی پی لو, اس کا مار لو, اس کا مار لو, ہتھیا لو, پھر بعد میں سدھر جائیں گے. جی نہیں میرے بھائیو, بعد میں کسی نے دیکھا ہے کیا معلوم, بعد میں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو. بتا دے کوئی کہ میں 80 سال تک 90 سال تک زندہ رہوں گا. یہاں 50 سال میں ہماری اور آپ کی حالت پتلی ہے. اپنے بچوں کو بولیے بیٹا پانی پلا, ابا کاہے ٹٹرا رہے ہیں, بہوا پانی لا, کاہے چلا رہے ہیں. 50 سال میں یہ حالت ہے, کوئی پانی کے لیے پوچھے گا؟ کہ ہم اور اب فالتو ٹینشن میں اپنے بچوں کے لیے. یہ اولاد بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا ہے. وہ کیسے؟ جب تک پیسہ ہے تو ابا ابا ابا, پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا, بڈھا کو سائڈ کرو. ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے, جا کے سروے کر لیجئے. پلیز پلیز اپنے بچوں کے لیے بعد میں بنائیے گا, پہلے اپنے لیے بنا لیجئے. کئی لوگوں نے کہا سدھر جائیں گے, پھر جا کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. تو کون کنویں میں ڈالتا ہے؟ بھائی, اپنے والے کنویں میں ڈال دیا. جسے اللہ رکھے اسے کون جکھے. کوئی کچھ کر سکتا ہے, بگاڑ سکتا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, جب تک اوپر والا نہ چاہے کوئی بگاڑ
नहीं सकता मेरे भाई, और तौहीद मजबूत कीजिए तब तक अल्लाह। क्या हुआ, वहां से एक काफिला निकला और काफिले ने कुएं में से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल लिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला, फिर उसके बाद मादूदा कि उन लोगों ने कौड़ी के भाव में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। अब गौर कीजिए, हम और आप क्या बोलते हैं, अरे हम यहाँ के नेताजी हैं, हम बढ़ के मौलाना हैं, हमारी इज्जत कीजिए। बोल के इज्जत कमाइएगा, बोल के इज्जत कमाइएगा कि आपका काम बोलता है, कि आपका नाम बोलता है। आप ही बताइए, जब लोगों ने वक्त के नबी को मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, तो क्या हमें और आपको छोड़ देंगे? ये दुनिया इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, इतनी बेवफा है, और इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है। यूज एंड थ्रू, यूज थ्रू, यूज थ्रू। आपको यूज किया, कुछ काम के लायक नहीं बचे, साइड कर दिया। तो जब दुनिया ने वक्त के नबी को बेच दिया, तो हम और आप किस खेत के मूली है मेरे भाइयों। इसलिए कभी भी ये मत कहिएगा कि मेरी इज्जत मेरे नाम से हो। आपका काम बोलता है, काम सही है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम घर में थे, घर में से कुएं में आए, कुएं में से मार्केट में बेच दिए गए, अब मार्केट से फिर घर में आ गए। अकरमी मसवा, अपनी बीवी से कहा, वो अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा अपनी बीवी से इसकी देखभाल करना। इससे ये पता चला हमारे घर का माहौल भी कैसा होना चाहिए, इज्जत वाला होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत है, उनकी अम्मी भी बड़ी खूबसूरत है, और खूबसूरत चीज की तरफ लोग चलते हैं। सिर्फ मर्द लोग ही खूबसूरत औरत को नहीं देखते, लेडीज भी खूबसूरत मर्द को देखती है। और हमारे यहाँ अभी तो एक ट्रेंड चला है, मौलवी साहब माफ फरमाएंगे, खुद है काली कलूटी लेकिन बहू लाने जाएगी अंग्रेजनी, खुद है काली कलूटी लेकिन भाभी लाने जाएंगी अंग्रेजनी। तो आपको फिर इंग्लैंड जाना पड़ेगा लाने के लिए। अगर आपके मर्द यही सोच लें कि है काली कलूटी है, इनको साइड कर दो, तो हमारा बउआ हीरो है, तो भाई किसी की लड़की भी हीरोइन है, चाहे काली कलूटी ही काहे ना हो। तो खूबसूरत चीज की तरफ लोगों का रुझान है। अब गौर करें, नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है सूरह यूसुफ के अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ, जो ये लोग प्रोग्राम सजाए हुए हैं, पहले आप खुद सुधरिए। आपके अंदर हर चीज होना चाहिए, आपका किरदार बोलता है, मोमिन का किरदार बोलता है। अब वो जुलेखा ने क्या किया, वरावदतुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लक़त अल-अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह, कि उसने बहलाया फुसलाया और दरवाजों को बंद कर दिया और खुद ही कहा मेरे साथ गलत काम करो। यहाँ पर कुछ भाई होते हो कहते, रे मौका मिला तो चौका मार लेता, छक्का मार लेते, सिठानी खुद ही बुला रही है तो हम क्या करें। कितने भाई ऐसे हैं, ऐसे ही मौके पर मौका, चौके पर चौका मार रहे हैं, छक्के पर छक्का मार रहे हैं। शादी काहे नहीं कर रहे हैं भाई? अभी नहीं, अभी बहुआ 30 साल का हुआ है, 35 साल का हुआ है। लेकिन अल्लाह वाला जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है इस दौर का, जब बुराई के लिए कोई लेडीज बुलाए तो क्या बोलता, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। तो वो आगे आगे भागे, ये पीछे पीछे भागे, और कुर्ता जो है पीछे से फट गया। कुर्ते की बड़ी अहमियत है मेरे भाइयों, इसलिए कुर्ता पहनिए। आजकल हम और आप पैंट शर्ट बहुत पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन कुर्ता पहन के रहिए। कुर्ते के ऊपर दाग धब्बा भी लगेगा और उसकी सफाई भी होगी। तो कुर्ते की बड़ी अहमियत है, उसको मामूली न समझिएगा। आजकल हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो ऐसा टी शर्ट पहनते हैं कि नमाज में अगर गए तो वो पीछे से पकड़ कर नीचे घुसाते रहता है, जब पकड़ा गए नहीं नीचे, जब वो इक्के बित्ता का है तो दो बित्ता कैसे हो जाएगा, बेवकूफ बनाता है। तो पीछे वाले की भी नमाज बेचारी की चली जाती है, अब क्या करेंगे, यानी चली जाती है मतलब वो उसी में लगा रहता, वो उधर कुर्ता से खेल रहा, वो भी अब बेचारा क्या करेगा। मेरे भाई कुर्ता पहनिए, कुर्ता, और उसकी बड़ी अहमियत है। क्यों, क्या हुआ अहमियत कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो कुर्ता लेके आ गया, कुर्ते में खून लगा के लाए। वजह वबा हमेशा यकून, और रात के वक्त इशा के वक्त रोते हुए आए। ये झूठे लोग जो भी होते हैं ना, वो रोते हैं और रो रो के बताते हैं कि गलत बात कर, रो रो कर, नहीं नहीं हम ये गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया, अरे अब्बा जान भेड़िया ने खा लिया, तो ये है तो वो है। अब यहाँ देखिए कुर्ता काम आया, वो कैसे, अरे अगर भेड़िया खा लेगा तो कुर्ता फटा हुआ होना चाहिए। भेड़िया भी कितना होशियार था कि कुर्ता को पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाल दिया और कुर्ता को साइड में रख दिया, तब खाया। रे
باپ باپ ہوتا ہے، باپ کو چڑھائے گا. پھر ابا نے کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تو تمہارے خود کے کارنامے ہیں، صبر ہی کرنا. باپ کو بیوقوف بنا رہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. پھر بھیڑیا اگر کھائے گا تو کرتا کو پھاڑ دے گا کہ کرتا کو سمچا رکھے گا، اس کو سائڈ کر کے نکال دے گا، بیوقوف بناتا ہے. لیکن صبر صبر صبر. تو میرے بھائیو، جو چال چلتے ہیں آپ کے خلاف، آپ نے صبر کرنا، اور صبر کرنا ہی بہترین جواب ہے. صبر صبر صبر، جب تک چلے نہ جائیں قبر، پورا صبر کرتے رہیے. تو یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. ابھی کرتا وہاں کام آیا تھا کہ تم لوگ خون لگا دیے، اب یہاں کرتا کام آئے گا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جیسے گیٹ پر پہنچے تو وہ عزیز مصر بھی آ گیا، سیٹھ بھی آ گیا، اور اس لیڈیز کی طرف سے ایک آدمی تھا جس نے گواہی دی کہ دیکھتے کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے آگے سے. اس لیے اگر ہم اور آپ ٹی شرٹ پہنیں گے تو پھڑوے نہیں کرے گا، تو جب نہیں پھٹے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی. تو ایسا پہنیے کہ کبھی کبھی کوئی پکڑے تو پھاڑیے دے، تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی پھاڑ بھی دے گا تو غلط کیا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو اب کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. وہ آدمی تھا، وہ بوا کوئی نہیں تھا، بچہ نہیں تھا، ہوشیار رہا ہوگا، اور اس کی بات عزیز مصری نے مان لی. ہم اور آپ ہوتے تو مہا بیوقوف الا ماشاء اللہ، یعنی ایڈوانس ہم اور آپ سوچتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو پہلے پیٹ دیے ہوتے ہم اور آپ، کیونکہ بیوی کیا بولی؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اس کو جیل ہونا چاہیے یا دردناک سزا ملنی چاہیے. ہم اور آپ ہوتے تو پہلے جا کے پیٹ دیتے. کوا کان لے کے بھاگا، لے کوے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ارے بھائی کان کو تو دیکھ پہلے. لیکن وہ عزیز مصر ہوشیار آدمی تھا. اکثر میں سفر میں رہتا ہوں تو میں ایک جگہ گیا تو ایک آدمی مجھے ریسیو کرنے آیا، ڈرائیور تھا. کہا مولوی صاحب گجب ہو گیا. بولے بھائی یہ گجب ہو گیا کیا بول رہا ہے؟ بولنا بھائی. ارے مولوی صاحب دیکھیے نا، ایک گاؤں میں لڑکا لڑکی پکڑایا تو سب لوگوں نے مل کر صرف لڑکے ہی کو پیٹ دیا اور لڑکی کو کچھ بولا ہی نہیں، کیونکہ خاندانی مسئلہ ہے. اور اکثر دیکھیے گا بڑے خاندان والی وہ چھوٹے ہی سے پھنس جاتی ہے. بھائی آپ ہی بتائیے، لوہا اور چمبک ملے گا، دونوں سٹیں گے کہ دونوں ہٹیں گے؟ حق ایمانداری بولیے. دونوں سٹبے کریں گے. آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے، کہیں اظہار ہے تو کہیں اقرار ہے تو کہیں انکار ہے، پھر اس کے بعد پیار اور دلار ہے، یا زیادہ کچھ کیا تو بھاگ کے لے کے چلے گئے اور جا کے شادی کر لی. سب خراب ہے، نوجوان سب لے کے بھاگ رہا ہے. ارے بھاگنے کے لیے سگنل کون دے رہا ہے؟ سگنل ملے گا تب نا. اور یہ سگنل سب یہ گاڑی جو اسکارپیو چلاتے ہیں نا، کیونکہ وہ لیڈیز سب کو لاگ کے لے جاتے ہیں. آج کل ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے نا، اور کہیں کہیں تو اپنی والے دوسرے والے کے ساتھ بھی ہماری بھاگ رہی ہے. اگر ہماری بیٹی کی تربیت ماحول میں اچھی ہو تو ہماری بیٹی کو کوئی بیوقوف بنا سکتا؟ کوئی نہیں بنا سکتا. تو آپ صرف دوسرا لے کے بھاگا، اسی کے بارے میں بولیے گا کہ یہ بھاگی تو اس نے کچھ نہ کچھ سگنل دیا ہوگا. تو اس نے کہا مولوی صاحب گجب ہو گیا. بولے کیا گجب ہو گیا؟ بولنا بھائی. گجب یہ ہو گیا کہ ابھی پکڑا ہے لڑکا لڑکی تو لڑکے کو پیٹا اور لڑکی کو چھوڑ دیا، پھر اس کو جرت ہو جائے گی، پھر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا. مولوی صاحب اور گجب ہو رہا ہے. سب جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ جو چل رہا ہے. وہ بولے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی نا، اگر گاڑی میں بیٹھے تو بولے گانا لگائیے نا، کھول کے بات کر رہے ہیں، بولا گانا لگائیے نا. تو گانا کون سا لگا ہوا ہے؟ پرنکا والا نا، چھمک چھلو والا. سمجھے آپ؟ چھمک چھلو والا گانا. اور اگر گانا نہیں لگایا تو وہ خود بول رہا تھا کہ کہیں کہیں پر کیا بولتی ہے، ارے موگیا کہیں کا، چلو اس کے گاڑی سے اتر جاتے ہیں، اس گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے. چل رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی کبھی نمبر دوسرے کا بھی وہ لے لیتے ہیں، اس کو تنگ کر رہی ہے. ارے بھائی جب شادی نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو ہے نا چچو چچو جو چلتے رہتا، کہیں سے ادھر زیادہ چلتا ادھر بھی کچھ کم چلتا. وہ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سیکھ لے. سمجھانے کا بھی انداز پیارا ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ کرتا جب پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تو ٹان رہی تھی، وہ بھاگ رہے تھے تو ہو گیا. اس کے بعد اس آدمی نے جو کہا ہمیں اور آپ کو بھی ویسے کرنا چاہیے. یوسف عارض عن ھذا، پہلے یوسف علیہ السلام سے اس نے معافی مانگی اور ان سے ایکسکیوز کیا
جانے دیجیے یوسف جانے دیجیے. اس کے بعد اپنی بیوی کو سمجھایا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اپنے گناہوں کی معافی مانگ. تو کیا ہم اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے, بہن کو سمجھائیں گے, اس کو سمجھائیں گے, اس کو سمجھائیں گے؟ نا ہماری تو ایک دم لاڈلی ہے, ایک دم پری ہے, ایک دم حور ہے, اللہ والی ہے, اللہ میاں کی گائے ہے, فلانما ہی نے بیوقوف بنایا ہے. واہ رے واہ. سمجھانے کا انداز اس سے سیکھ لیجئے. ان سے ایکسکیوز کیا, معافی مانگی اور اپنی بیوی کو بھی سمجھایا. بات پھیل گئی. اگر کوئی پرچار کرنا ہو تو ایک لیڈیز کو بول دیجئے, وہ خود بخود پرچار کر دیں گے. اور لیڈیز والی بات نہ پھیلے. قد شغفها حبا, زلیخا کے دل میں ان کے نوکر کی محبت بیٹھ گئی ہے. وہ لیڈیز بھی بڑی ہوشیار تھی, چھوڑی کی کام. پوری لیڈیز کو بلا لیا اور کھانے کی دعوت پہ بلایا. پتہ یہ چلا کھانے پینے کی دعوت میں بہت اثر ہے. کھلائیے, جب تک کھلا رہے ہیں سب چل رہا ہے, کھا رہے سب چل رہا ہے. کھانے کی دعوت. اب کوئی چیز رہی ہوگی کاٹنے والی تو چھری بھی رکھ دی. تو آپ کہا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ گزریے. جیسے وہ گزرے ان لیڈیزوں نے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی. او ہو ما ھذا بشرا, او ہو یہ تو کوئی انسان نہیں, فرشتہ لگتا ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب آپ ہی بتائیے ناہک جیل میں ہے کہ نہیں؟ ناہک جیل میں. ہم میں سے بھی کچھ بھائی ایسے ہیں وہ جیل میں ہیں. میں ان کے باپ کے نام, ان کے ماؤں کے نام پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ یعقوب علیہ السلام بنیے. آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے اس وقت کا. اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کیا اور جیل میں ہے, یوسف علیہ السلام سے بھی غلطی نہیں ہوئی لیکن وہ جیل میں ہے. جب جیل میں گئے تو توحید اور شرک کو یاد کیا. وہی اصل پوائنٹ ہے. ہم کہیں بھی رہیں, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, آیت نمبر 38 سورہ یوسف میں. ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. میرے بھائیو, اگر آپ کی توحید مضبوط ہے تو آپ جتنی پریشانی میں اللہ آپ کو نکال دیں گے. یوسف علیہ السلام نے توحید کو مضبوط کیا, جیل سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید مضبوط ہے, غار ثور سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکل گئے. ابراہیم علیہ السلام کی توحید مضبوط ہے, ایک اللہ کی چلے گی. آگ سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ اللہ نے نکال دیا. مچھلی کے پیٹ میں ہے یونس علیہ السلام, اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ توحید مضبوط کیجئے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں سیمانچل والے کو, الحمدللہ چاہے کچھ ہو جائے توحید مضبوط ہے کہ نہیں بھائی؟ الحمدللہ. ناشکری کر رہے ہیں آپ لوگ, الحمدللہ تو بولیے. اتنی بڑی نعمت آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی. آپ سروے کیجئے. اس لیے میں ایسی تقریر بالکل نہیں کرتا ہوں جو آپ کو نروس کر دے, بلکہ وہی یاد دلاتا ہوں کہ پرانا دور آپ کا یاد آ جائے اور اچھا بن جائے. توحید کتنی مضبوط ہے آپ لوگوں کی, الحمدللہ. دیکھ رہے ہیں کہیں کچھ دکھ رہا ہے؟ ہر جگہ نام الحمدللہ. تو یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائیوں. بس ہمیں اور آپ کو یوسف علیہ السلام جیسا کردار. 2 آدمی اور جیل میں ہے, تو یوسف علیہ السلام جیل میں بند ہے. 3 سال 6 سال 9 سال یا 14 سال جیل میں رہے. جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کو جیل بھی جانا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. وہ جو دونوں قیدی تھے, یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے؟ پہلے توحید کا کام, شرک سے ڈرایا, ایک اللہ کی طرف بلایا اور خواب کی تعبیر بتائی. خواب کے بارے میں کہا آپ دونوں نے جو خواب دیکھا ہے نا, تو ایک بچ جائے گا اور ایک مارا جائے گا. لیکن یہ نہیں کہا دیکھ تو بچے گا تو مارا جائے گا. کیوں؟ اگر ایسے بول دیے ہوتے کہ تو بچے گا تو مارا جائے گا تو گھبراہٹ میں جن کو مرنا تھا پہلے ہی مر جاتا ہو. یار مجھ کو تو مرنا ہی ہے, مجھ کو مارا ہی جائے گا. اس لیے عقل مند لوگوں کی نصیحت کیا ہوتی ہے, آپ دونوں میں سے کوئی مرے گا اور آپ دونوں میں سے کوئی بچے گا. تو دونوں کو یہ رہتا ہے یار میں بچ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا. لیکن یوسف علیہ السلام کو لگا کہ یہ بچے گا, تو اس کو چپکے سے کہا میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا. اس سے یہ پتا چلا میرے بھائیو, اگر ناحق جیل میں بند ہے تو لوور کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیے. دروازہ کھٹکھٹاتا, ایک نہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ آپ کو جیل سے رہائی ملے گی. ابھی 19 سال کے بعد کچھ لوگوں کو جیل سے رہائی ملی ہے, وہ حافظ قرآن بن کے جیل سے نکلے ہیں, لمبی داڑھی رکھ کر جیل سے نکلے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تو اچھا ہے, اللہ نے آزمایا نہیں, اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ ایسی آزمائش میں نہ ڈالے.
جن کو میرے رب نے آزما لیا وہ اس دور کا یوسف علیہ السلام ہے. معمولی سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، جب وہ جیل سے نکلے لمبی لمبی داڑھی ہو گئی، حافظ قرآن ہو گئے. نام نہیں لینا چاہوں گا، دنیا جانتی ہے، ابھی جلدی 1-2 مہینہ پہلے ہوا میرے پاس. وہ اس دور کے یوسف علیہ السلام ہے. تو کبھی ناحق بھی ایسا ہوگا. اور عدالت نے باعزت بری کر دیا. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا، موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے، اور ہری ہری بالی اور سکھی ہوئی بالی ہے کھیتی میں جو لوگ کام کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام فائننس منسٹر ہے، یعنی ایک دم وزیر خزانہ، وہ جانکار ہے پورے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا تو کہا بھائی خواب کی تعبیر بتا رہے. بادشاہ سلامت ایسے خواب چھوڑیے سب. جو آدمی چھوٹ کے آیا تھا اس کو پتہ لگا یوسف نے خواب کی تعبیر بتایا تو جیل میں پہنچا. بادشاہ سلامت میں جیل جا کے آتا ہوں، بولے جا جائے گا. یوسف ایھا الصدیق، قرآن کی آیت پر غور کیجئے اس جملے پر، اے سچے یوسف. جیل میں بند ہیں اور سچا بولا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں کبھی کبھی سچے لوگوں کو بھی جیل جانا پڑتا ہے. یہ الگ بات ہے کچھ لوگ جیل جانے کے بعد موبائل نمبر ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. جی نہیں، جو سچا ہے صحیح ہے وہ ہے، چاہے جہاں بھی ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے تو کیوں نہیں؟ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. جب بادشاہ سلامت کا خواب آیا تو یہ تعبیر بتائی کہ 7 سال صحیح رہے گا، 7 سال سوکھا پڑ جائے گا، پھر 7 سال جو ہے وہ اچھا رہے گا، سب چالو ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چالو. بادشاہ نے جب یہ خواب سنا اور اس کی تعبیر سنی، ارے اتنا اچھا آدمی جیل میں بند رہے گا، 14 سال سے جیل میں بند ہے، اتنا اچھا آدمی نکال کے لاؤ. جیسے وہ آدمی آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے اوپر جو الزام ہے وہ ختم نہ ہو جائے. کہا ان عورتوں کو بلا لیا جائے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. سب عورتیں آئیں اور کہا وہ تو بڑے اچھے ہیں. اور زلیخا نے کہا ارے میں نے ہی بالایا پھسلایا تو وہ تو بڑے سچے ہیں. تو میرے بھائی ہو، یوسف علیہ السلام فائننس منسٹر ہیں. کیسے؟ تو پلاننگ کیجئے. ابھی کھیت کا کام چل رہا ہے، باڑھ کیسے آئے گا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، تو آپ کو ایک دم آگے ہونا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کر کے دیا. تو جو قوم پلاننگ سے چلتی ہے، کام کرتی ہے سسٹم کے ساتھ، وہ دنیا میں کامیاب ہے. اس لیے میرے بھائی ہو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام چھوٹ کے آ گئے. جب آ گئے تو بادشاہ سلامت نے خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے خاص آدمی بن جائیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ فائننس منسٹر بنا دیجیے. اب یہاں رکیے، غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے، اس لیے آپ لوگ چن کے یوسف علیہ السلام کو پارلیمنٹ میں بھیجیے. کن کو بھیجنا ہے پارلیمنٹ میں؟ کن کو بھیجنا ہے بھائی؟ یوسف علیہ السلام کو. لیکن کیا ہم اور آپ یوسف علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام جیسا پارلیمنٹ میں جائے گا تو وہ قوم کے کام آئے گا، اور جو ہمارے اور آپ کے حساب سے وہ جو جائے گا تو اپنے لیے کام آئے گا. 5 سال کے لیے جیتتا ہے، 5 نسل کے لیے بنا لیتا ہے. اور جس نے ووٹ دیا وہ لٹک لٹک کے سفر کرتا ہے، اور جس کو ووٹ ملا بہترین گاڑی میں چلتا ہے لگا کے. ارے الٹا نہ ہو گیا، جبکہ او کو لٹک کے چلنا چاہیے تھا. نہیں سمجھے؟ نہیں، یہ اردو نہیں آئی سمجھ. ووٹ ہم نے دیا اور ہم لٹک کے چلیں گے کہ آپ کو لٹک کے چلنا ہے؟ بہترین گاڑی میں تو ہم لوگوں کو چلنا چاہیے تھا. تو اصل میں ہم لوگوں نے یوسف علیہ السلام جیسا کوئی چنے ہی نہیں. اور ایک چیز اور، عہدہ مانگ کے نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ کبھی مانگ کے لینا چاہیے، لیکن اپنے لیے مانگ کے نہیں لینا چاہیے، پبلک کے لیے. کیونکہ انہوں نے ہی پورا بتایا تھا کہ کیسے ایسی مصیبت آ جائے گی تو نمٹنا ہے. لیکن ہوتا کیا آج کل، مجھ کو صدر بناتے کیا، خزانچی بناتے کیا، متولی مسجد کا بناتے کیا، ایک ٹائم کا نمازی نہیں ہے، متولی بننے کے لیے ریس میں ہے. اب یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ عہدہ مانگا جا رہا، صدر میں ہی رہوں گا، خزانچی میں ہی رہوں گا. کبھی تو رو رو کے مانگ رہا کہ 5 سال کے لیے اورو بنا دیجئے. اور کبھی کبھی آپ نیتا جی کو دیکھتے ہوں گے آ کے پیرے پر سیدھا گر جاتا ہے، ایسا سیدھا پیرے پر آ کے گرتا، بس ایک لاسٹ چانس اور دے دیجئے. اب آپ ہی بتائیے حالت کا ہوگی. تو عہدہ مانگنے کا نہیں، مجھے بناؤ نہیں. دلیل صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7147، یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسلی لمارا،
اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مان، عہدہ مت مان کہ مجھے صدر بنا، خزانچی میرے بھائیو ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ نام سے کب تک چلے گا؟ کام بولتا ہے، سچن کا بلہ بولتا تھا، اس لیے میرے بھائیو کام بولتا ہے۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، اب نیتا جی کا نام نہیں لوں گا، میری ایک ویڈیو ہے وہ نیتا جی کے بارے میں، نام نہیں لوں گا، ان کا کام بولتا ہے، وہ جیل میں بھی رہے تو جیت گئے، ان کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ ہے یہ نہیں ہے، ان کا ٹٹو مکان ہے، چاپا کل گیسوں نہیں ہے ان کے گھر پہ۔ کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ ارے نام کا ہے بولے بھائی، دیکھا یوسف علیہ السلام، اس دور کے یوسف علیہ السلام، وہ پبلک کے کام آتے ہیں وہ بندہ، تو آپ کا کام بولتا ہے، تو پیر پہ گرنے کی ضرورت کا ہے بھائی؟ پیرے پہ آگے گر جاتا ہے کہ ایک مرتبہ چاند دے دو، صحیح نا؟ تو یہ آیت کہتی ہے کہ عہدہ مانگ کے لیا جا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا جو آپ کے کام آئے۔ اس کے بعد سوکھا پڑ گیا، یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب آپ ہی بتائیے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، یہی بھائی لوگ دربار میں پہنچے، کیا منظر رہا ہوگا میرے بھائیوں؟ دربار میں پہنچے جن کو کنویں میں ڈالا ہے، ہم اور آپ ہوتے تو رے سب کو پکڑ، رسا لا، بان، اور بان کے سیدھا لے جا کے کنویں میں ڈال کیا۔ قربان جائیے، معاف کرنا سیکھیے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پہچان گئے یہی بھائی لوگ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ بڑی اچھی مہمان نوازی کی اور کہا اپنے بھائیوں کو پھر لانا، ایک اور بھائی ہے نا آپ کے پاس، اس کو لے کے آنا، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں کتنا مہمان نواز ہوں۔ اب آپ بتائیے، جو جس سے جلتا ہے اس کا دماغ جل جاتا ہے، کم سے کم ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بادشاہ سلامت میرے پاس ایک بھائی اور ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن نہیں، جو جلتا ہے اس کا دماغ جل جاتا ہے، کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ اور یہ بھی کہا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں کتنا مہمان نواز ہوں۔ اس سے یہ پتا چلا جو آپ سے جلتے ہیں اس کی لسٹ بنا لیجئے، اچھا یہ جل رہا ہے، یہ جل رہا ہے، یہ جل رہا ہے، یہ جل رہا ہے۔ روٹی اور بوٹی کا مسئلہ ہے، کبھی سلام کا مسئلہ ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مولانا کو جھکا دیا، فلانما کے بیٹا کو جھکا ہی دیے، دیکھیں نا ہم کو آ کے سلام کیا ہے۔ کتنے لوگ سلام پر ہی خوش ہے، آپ کیا کیجیے گا؟ سینہ پھلا کے چلتا، بہت سینہ کھول کے چل رہا تھا، دیکھ رہا ہم نے جھکا دیا، ہم کو آ کے سلام کیا ہے۔ کچھ لوگ اسی ٹائپ کے ہیں اپنے سماج میں، ان کو سلام چاہیے، بس آپ ٹھوکتے رہیے سلام میں۔ کچھ لوگوں کو روٹی اور بوٹی، چائے، بسکٹ، ختم ہو گیا، اسے بہت طاقت ہے بھائی، اس لیے کہا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یعنی جو آپ سے جلتا ہے اس کی مہمان نوازی اچھی کیجیے، مار پیٹ نہیں کرنا ہے۔ عقل مند لوگ مار پیٹ نہیں کرتے، مہمان نوازی۔ اب جب گھر پہنچے تو کہا ابا جان، وہ بادشاہ سلامت جو ہے نا مصر کے، وہ بول رہے ہیں کہ یہ بھائی جو ہے نا بنیامین، ان کو بھی لانا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام یاد آ گیا، باپ باپ ہوتا ہے، جب یہ بولے ان کو لانا تو بولے ارے اس سے پہلے بھی تو تم لے گئے تھے، اور کہا بولے تھے کہ لے کے آئیں گے تو بھیڑیا کھا لیا۔ لیکن بولنے کا انداز دیکھیے، آج ہمارے اور آپ کا بھی انداز وہی ہے، دنیا مطلبی ہے میرے بھائی، مطلب ہے تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا۔ دیکھیے مطلب، فارسل معنا اخانا، ابا جان ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یہ بنیامین کو بھیجیے، بادشاہ سلامت بلائے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، اگر پردھان منتری جی بلا لیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ، بہترین سوٹ پینٹ پہن کے، اور نیتا جی کو بھی لے کے جائیں گے، چلیے نا پردھان منتری جی بلا رہے ہیں، اب یہاں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں تو جلدی بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا جب تک تو بولے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں، اس کو لے کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹے لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ پختہ وعدہ کرتے کیا، پکا وعدہ کرتے کیا؟ ابا لے کر آئیں گے، لیکن ہٹے کٹے تو تھے، بولے بیٹے ایک ہی لائن سے نہیں جانا، الگ الگ جانا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پھر پہنچے یہ لوگ، تو یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین کو پہچان گیا اور سائیڈ میں کیا اور کہا انا اخو، میں تیرا بھائی، انی انا اخو، میں تیرا بھائی ہوں۔ اس جملے پر غور کیجئے، جب کوئی بھائی مصیبت میں پھنسا رہے تو یہ کہیے کہ میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، میں اس کی مصیبت میں کام آؤں گا۔ جب آپ خوشی میں ہو یا وہ خوشی میں ہو تو یہ کہیے کہ وہ میرا بھائی ہے، خوشی میں بلایا تو ٹھیک، لیکن مصیبت میں میں کام آؤں گا۔ اور اچھے لوگ دلاسا دیتے تو کہا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بھائی گھبرانا نہیں، یہ جو سوتیلے بھائی کر رہے ہیں گھبرانے کا نہیں،
تو نیک لوگ کبھی گھبراتے نہیں. بادشاہ سلامت نے سب دے دیا. اے سنو سنو سنو, بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے. بادشاہ سلامت ہم لوگ چور تھوڑے نا ہے, جانچ کر لیجئے. قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ اگر پولیس والے بھی جانچ کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم کو جانچ کرنے کے لیے بولنا ہے, لیجئے جانچ کر لیجئے, ہم سہیوگ کرنے کو تیار ہیں. ہم تو وہ ہیں, ہم سہیوگ کرنے کو تیار ہیں. جانچ لیکن صحیح کیجئے گا ایمانداری کے ساتھ. اب جانچ جب صحیح ہو گئی تو جب پیالہ دیکھا گیا تو پہلے معاہدہ لے لیا بھائی جس میں پیالہ ملے گا اسی کو روکنا ہے. تو بنیامین کے پیالہ جو پانی پینے والا ان کے سامان میں مل گیا. اوہ بادشاہ سلامت, ان کے بدلے کسی اور کو رکھ لیجئے. ارے ابھی تو آپ لوگ بولے نا جن میں ملے گا ان کو روکنا ہے. وہ بھری محفل میں ان بھائیوں نے کیا کہا, جب ابا سے کام تھا تو بھائی کہا, بھری محفل میں کیا کہا, قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ارے اس نے چوری کی ہے, اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. ان بدھو کو کیا پتا کہ سامنے یوسف بھی کھڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیو اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, یعنی ختم. تب کیا بولتے رے, ڈنڈا بھی لا اور رسا بھی لا. ڈنڈا سے پہلے پیٹ اور رسا سے باندھ اور لے جا کے کنویں میں ڈال دے. قربان جائیے, معاف کرنا سیکھیے. آپ وقت کے یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام نے دل میں چھپائے رکھا, ظاہر نہیں کیا. چور بول رہا ہے. اب دیکھیے بھائی کا مطلب تھا تو بھائی کا, اب مطلب نکل گیا تو چور. اور اتنا ہی نہیں, اپنے کچھ بھائیوں کو بھیجا اور کہا ان ابن کا سرق, ابا سے بھی بولنا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی بنیامین نے چوری کی ہے. تو دنیا بڑی مطلبی ہے میرے بھائیوں. مطلب رہا تو بھائی, مطلب نکل گیا تو چور. تو کیا سمجھ رہے ہیں ہم اور آپ, یہ کام اور یہ دور جو چل رہا ہے یہ دنیا اسی ٹائپ کی ہے, اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا کے پاس پہنچے تو ابا نے پھر وہی آیت پڑھی, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, چوری کی, یہ سب تمہارے کالے کرتوت ہیں. جی نہیں, مجھے تو یوسف اور اس کے بھائی کی یاد آ رہی ہے. اوہو جاؤ تلاش کرو. اب بادشاہ کے دربار میں یہ لوگ پھر آئے. ایک جملے پر غور کیجئے, وہ تصدق علینا, بادشاہ سلامت آپ ہم پر احسان کیجئے. جو جس سے جلتا ہے میرا رب اس کے پیر پر لے جا کے گرا دیتا ہے. اور دیکھیے یہ دنیا کے اندر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو اکڑ کے چلتا تھا آج سکڑ کے چل رہا ہے. اس کی حالت گئی. جو اکڑ کے چلتا تھا, جہاں سے گزرتا تھا پورا روڈ اسی کا تھا, پورا کھیت اسی کا تھا, آج بھیک مانگ رہا. میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. ارے جن کا طوطی بولتا تھا آج کوئی تھوکنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. یہ دنیا ہے میرے بھائیو. اس لیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جیٹ ایئر ویز, پتا ہے آپ کو جیٹ ایئر ویز بند ہو گئی ہے. جیٹ ایئر ویز, ارے ہوائی جہاز جیٹ ایئر ویز جانتے ہیں نا آپ لوگ, اس کے نام کیا ان کا, نریش گوئل. وہ چائے پینے کے لیے انڈیا سے باہر جاتے تھے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے, اور آج حالت یہ ہے کہ وہ جیل میں بند ہیں اور کورٹ سے آرڈر مانگ رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. میرے بھائیو دنیا اتنی بے وفا ہے. اب کاہے کو دنیا کے چکر میں بھائی, آج کورٹ سے آرڈر مانگ رہے ہیں کہ ہم کو مرنے کی پرمیشن دے دیجیے. کورٹ بول رہا نہیں, آپ کاہے کو مریے, رہیے یہاں, جیسا کیے ہیں ویسا رہیے. تو کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اور جو غلط کرتا ہے, ابھی ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی ہے, شاید وہ پولیس والے ہیں, شاید ہاں ریٹائر ہو گئے تو پیسہ بہتوں لے کر آئے گھر پہ. جب پیسہ بہتوں لے کر آئے تو ایک بیٹا نے کہا کہ ٹانگیں باندھ دیا, پیر کو باندھ دیا پیسہ کے لیے. اب ہم کو تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ پیسہ صحیح والا تھا کہ یا غلط والا تھا. واللہ والا پیسہ ریٹائر والا پیسہ تھا. تو ایک بیٹے نے پیر باندھا, ایک بیٹا سینے پر چڑھ گیا, اور بیوی بھی سہیوگ کی, بڈھا پیسہ لا. میرے بھائیو وقت کب بدل جائے. کبھی وقت رہتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ چونٹی کھاتی ہے, اور کبھی الٹا, پہلے چونٹی کو وہ پرندہ کھاتا ہے اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو چونٹی کھاتی ہے. اس لیے تکبر نہیں کرنا. وقت کب بدل جائے, عہدہ کب ختم ہو جائے, موسم کب بدل جائے, بدنامی کب ہو جائے, حالات کب بدل جائیں, کوئی نہیں جانتا. اب بھرے دربار میں جب بھائیوں نے کہا کہ ہم پر احسان کیجئے, بس 1-2 منٹ اور لوں گا, احسان کیجئے, تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا.
अच्छा, आप लोग जानते हो यूसुफ को, क्या मंजर रहा होगा, कोई बयान नहीं कर सकता। मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा सगा भाई बिन्यामीन है। ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, मैंने माफ कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों माफ कीजिए, जो आपके साथ गलत करता है, आपके लिए खड्डा खोदता है, खुश मत होइए, माफ कर दिए। एक समुंदर है जो तूफान से खुश होता है, एक समुंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। माफ कीजिए सबको। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। जब माफ किया, समझौते के लिए बैठे तो ये नहीं कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कुएं से निकाला, क्योंकि अगर ये जुमला बोल देंगे तो भाई लोग फिर सर झुका लेंगे, तो वैसे झुके हुआ सर है। बल्कि उसमें कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने ख्वाब की ताबीर बताई। इसलिए मेरे भाई और भाइयों के मसले में कहा कि शैतान ने बीच में आके कुछ काम कर लिया। तो ऐसा होता है, जो समझौते के लिए बैठिए तो पुरानी बात मत कीजिएगा। अच्छा, 2 साल पहले मैं बीमार था तो आप फोन किए थे क्या? अच्छा ऐसा, तो फिर समझौता हो ही भी नहीं करेगा। आज पर बैठने का, आज पर। इसलिए आगे अल्लाह ने कहा ये बेहतरीन किस्सा है जो हम सुना रहे हैं, और मैंने भी आप लोगों को किस्सा सुना दिया। तो अब आप लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम बनना है या यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई बनना है? बताइए भाई। बस यही पैगाम लेके जाइए अमन और शांति के साथ। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, टीम का भी जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, फिर प्रशासन का भी माशाल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों कभी भी अदम शांति के लिए रहिए। और ताउन की जो अपील की गई है, बड़ा खर्चा है, आप तो देख ही रहे ना, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा खर्चा कैसे हो पाएगा? वो सब आप लोगों के सहयोग से है। और सीमांचल का इलाका वैसे ही मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोलते हैं गरीब है, लेकिन माशाअल्लाह चंदा भी बहुत होता, अल्लाह के नाम पे देते, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। हाँ कुछ हल्का। मोहतरम हाज़रीन, अगर सवाल जवाब करना चाहते हैं तो बस 5 मिनट के लिए सवाल है, तो मौजू के ताल्लुक से सवाल कर सकते हैं। आप बैठ जाएगा, नेक्स्ट से सवाल करो। 2 या 3 ऐसा नहीं, ज़्यादा मत फिक्स कर दीजिए, नीचे दे दीजिए तो मैं इसको सवाल पूछना है एक। हाँ बिल्कुल, बस 3 सवाल ही होंगे इंशाअल्लाह। शेख कोई दे कहाँ चले विषय क्या बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख आपसे ये सवाल है कि निकाह शिगार के बारे में उस सिलसिले में हमारे सामने वाज़ेह करें। नहीं वाज़ेह क्या करेंगे, ये टॉपिक तो था ही। तब जो बहरहाल टॉपिक के ऊपर ही सवाल किया जाए तो बेहतर है। जितनी भी तकरीरें हुई है अब तक, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ये हो। बोलना जी। देखिए, निकाह शिगार के बारे में तो हम और आप जानते हैं कि भाई बहन इधर से, भाई बहन इधर से, और बीच में मुहर नहीं, मुहर नहीं, तो ये मना है। मुहर है तो कर सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन शर्त रख के नहीं करना है, शर्त रख के नहीं करना। क्योंकि उसमें नुकसान क्या है, अगर एक को तलाक हो गई तो दूसरे को भी हो जाती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा एक सवाल है कि नेकी की नीयत से इज्तिमा में जाना कैसा है? नेकी की नीयत से इज्तिमा में जाना है, और सिर्फ भीड़ भाड़ को नहीं देखना है, और वहाँ जाने के बाद सीखने की नीयत से जाना है, और तौलने की नीयत से नहीं जाना है। ये मौलाना ये बोले तो ये मौलाना ये बोले तो ये मेरे फेवरेट मौलाना, तो ये नहीं। कुरान हदीस की बात कहीं से जो मिले हमें और आपको ले लेना, अमल की नीयत से जाना है। अल्लाह वाला बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख जी, ये बालक बेटे के सिलसिले में, इस सिलसिले में थोड़ी अच्छी तरीके से वजाहत करें, नेपालक बेटे के सिलसिले में, क्योंकि ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कुछ लोगों को बच्चे नहीं हो रहा है तो वो बच्चे गोद ले लेते हैं, तो लेने के बाद भी उनके बाप का नाम ही यूज होगा, उनके बाप का नाम ही यूज होगा। और आगे चल के अगर आपके पास बेटी है तो उसके साथ पर्दे उर्दे का जो मसला है वो होगा। और असल में जो हाँ, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पिता लेता है वो अपना नाम डाल देता है, वो इस्लामिकल सही नहीं है। जो रिजात जो साबित करने के लिए जो ज़रूरी है शेख, जो तो लेके जो रिजात साबित करने के सिलसिले में उसमें जी नहीं, अभी वो नहीं हो सकता वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बस वो हो गया ना 3 सवाल। शेख, क्या तबलीग जमात को अहले हदीस के मस्जिद में जगह दे सकते हैं? क्या बोले? हाँ चलिए।
ठीक है। 3 सवाल में नहीं 3 हो गए ना नहीं तो फिर सब लोग बोलेंगे एक बार तो फिर भाई प्रशासन अच्छा को भी साथ देना है। काफी लेट हो गया शेख मोहतरम को निकलना भी है इसलिए हड़बड़ी है और मोहतरम हाजरीन दुआ पढ़ करके इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाइए लेकिन इससे ये प्रोग्राम जिस तरह से हुआ आने वाले दिनों में इस तरह से आपका साथ चाहिए बोलिए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। पेश नहीं कीजिएगा किसको सब दे दीजिए हो गया क्या सबको बाकी नाम बोलिए ना आप नाम बोलिए देने के लिए बोलिए कुछ मोमेंट बाकी है बोलिए हाँ? बोलिए